اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج کا ہمارا سلسلہ درس سورہ بقرہ پیج نمبر ہے 16 اور 4 آیتوں پر مشتمل ہے انشاءاللہ، تو 102 سے لے کر 105۔ تو آج کا سبق تو ویسے روزانہ کا سبق تو معلومات ہوتی ہے فروق اللغہ، تو آج اگر آپ غور سے سنیں تو بڑے دلچسپی کا باعث ہوگا، اس لیے کہ جادو ہے، جادو منتر ہمارے یہاں لوگوں میں کافی مشہور ہے۔ تو یہ شروع کب سے ہوا، اس کی حقیقت کیا ہے، اس کی ماہیت کیا ہے، یہ ساری چیزیں آج آپ کو انشاءاللہ بتائی جائیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ واتبعوا ما تتلو الشیاطین علی ملک سلیمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ۔ طویل آیت ہے، ترجمے سے یہ محسوس ہوگا۔ سب سے پہلے دیکھیے واتبعوا، پیروی کی، تو کس نے؟ گزشتہ صفحات میں یہودیوں کی سرکشی، شرارت چل رہا ہے، تو واتبعوا یہود، انہوں نے پیروی کی ما تتلو الشیاطین، شیطان جس کو پڑھتے تھے۔ تو ابھی سمجھنا ہے ہم کو بعد میں، جیسے کہ تتلو کا لفظ آیا ہے تو شیاطین ہم ترجمہ کریں گے پڑھتے تھے، شیاطین جو پڑھتے تھے اس کی یہ پیروی کرتے تھے یہود۔ کب پڑھتے تھے؟ علی ملک سلیمان، سلیمان علیہ السلام کے اقتدار کے وقت۔ وما کفر سلیمان، سلیمان نے کوئی کفر نہیں کیا تھا، بلکہ ان کے خلافت کے وقت شیطان یہ منتر جنتر پڑھتے تھے۔ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا، لیکن شیطان انہوں نے کفر کیا۔ اب کیا تھا دیکھیں، يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ، لوگوں کو جادو سکھلاتے تھے۔ تو ظاہر ہے کہ جادو، اس پر بھی کافی روشنی ڈالنا ہے۔ اب اور وما، اس لیے ہم نے سحر پر وقف کیا، جادو، اور جو اتارا گیا 2 فرشتے، بابل، یہاں پر بابل، مگر ہمارے یہاں مشہور ہے بابل، تو یہ تو فرق رہے گا لغت کا۔ بابل شہر، ملکین 2 فرشتے ہاروت اور ماروت، ان پر اتارا گیا۔ تو دوسرا جادو، پہلا کون سا؟ جنتر جو شیاطین پڑھتے تھے، اور یہ دوسرا جادو۔ یہ دونوں فرشتے سکھاتے تھے، مگر سکھانے سے پہلے یہ کہتے تھے کہ یہ ہم آزمائش ہیں جی، فتنہ ہے، اس لیے آپ لوگ کفر مت کرو۔ اس کے باوجود بھی فَيَتَعَلَّمُونَ، سیکھتے تھے ان دونوں سے۔ اب یہ ایک اہم چیز آئی ہے یہاں، ایسی چیز سیکھتے تھے جو میاں بیوی کے درمیان جدائی کرے۔ تو اب اسے بھی سمجھانا ہے
بھائی جیسے کہ تتلو، جیسے کہ جادو اور دوسرا جادو اور یہ. اب اس پر تفسیر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتے الا باذن اللہ، اگر اللہ چاہے. کتنا بھی جادو کریں اللہ کی اجازت کے بغیر، اگر اللہ توفیق دے کہ کسی کو نقصان پہنچے. اچھا، پھر وہ خود بھی جانتے تھے کہ سیکھتے تھے وہ ایسا نہ انہیں نقصان دیتا تھا نہ فائدہ، کچھ بھی نہیں. اچھا، اور وہ جان چکے تھے. دیکھو علموا لمن اشتراہ، اب یہاں اشترا یعنی جو اسے خریدے اس جادو کو، آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں. خلاق کے معنی حصہ، اور بہت ہی برا ہے. اب دیکھیے اشتراہ اور ابھی شرو آیا، یہاں تا نہیں ہے، اب ایک ساتھ میں آئے ہیں تو یاد رکھیے. اور تو شرو بغیر تا کے بیچنا، جو بیچتے تھے اس کے ذریعے اپنے آپ کو، اپنی جانوں کو، تو جادو خریدتے تھے اور اپنے نفس کو بیچتے تھے. نفس کس کے لیے ہے؟ اللہ کی اطاعت کرو، تو یہ شرو ہے. اچھا، تو اب شرو اور اشترا معنی میں فرق ہوا، لیکن کبھی کبھی معنی میں اختلاف ہو جائے گا تو وہاں سیاق سباق دلالت کرتا ہے کہ اشترا کے معنی یہ اور اس شرو کے معنی یہ، یعنی اس کے عکس بھی معنی کبھی ہوتے ہیں، لیکن اصل اصول یہ ہے کہ اشترا خریدنا اور شرو یعنی بیچنا. لو کانوا یعلمون، بہت ہی برا وہ اپنی جانوں کو جو بیچ رہے تھے، کاش کہ یہ جانتے ہیں. تو یہ تو ترجمہ ہوا. اب ہم شروع کرتے ہیں سب سے پہلے کہ یہود کی شرارت تھی، جادو منتر چلاتے تھے، اور یہ پیروی کس کی کرتے تھے؟ تو یہ تتلو جو ہے نا، تتلو، بھائی تتلو تو ہم استعمال کرتے ہیں تلاوت. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی یتلو علیہم آیاتی ویزکیہم، تو تلاوت کا لفظ بہت محترم ہے. اور ایک ہے پڑھنا، حالانکہ پڑھنا بھی ہے اقرا، یقرأ القرآن، انا قرانا، لیکن دونوں میں فرق ہے. اور تو اسے نوٹ کر لیں کہ قرات یعنی قرأ اور تلا یتلو، قرأ یقرأ، فرق کیا ہے دونوں میں؟ تو یہاں پر تلاوت کیوں کہا گیا؟ پہلی بات، قرأ یقرأ میں فرق ہے. اگر آپ اپنے بچے سے کہیں پڑھو الف، تو وہ پڑھے گا الف، اس کا نام کیا؟ قرأ. پڑھو با، اس کا نام قرأ، اس کا نام تلاوت نہیں. تو تلاوت کسے کہیں گے؟ تلاوت جیسے آپ کہیں گے کہ الحمدللہ رب العالمین، فالو کریں، پیچھے چلیں، تو یہ تلاوت ہوئی. آپ نے کہا کہ تو یہ تلاوت نہیں، الحمد تلاوت نہیں ہوئی، یہ تو آپ نے حمد پڑھا. تو یہ فرق ہے تلاوت میں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت کرتے تھے، ہم بھی کیا کرتے ہیں؟ تلاوت. دیکھو جو ہے اس کے بعد یہ اور بات ہے کہ کبھی ہم اس کو پڑھنے کا معنی کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں قرآن پڑھ کر سناتے تھے، ترجمہ کرتے ہیں ایسا. تو یہ تلاوت کو ذہن میں رکھے. اب یہ شیاطین کو تلاوت کیوں کہا گیا؟ یہ کون سا قرآن پڑھ کے سناتے تھے؟ اصل میں یہ کیا ہے، ان کا جو منتر تھا شیاطین، تو پورا منتر پڑھنا پڑتا ہے نا. مان لیجیے کہ ایک صفحے کا منتر ہے تو پورا پڑھنا پڑے گا، اس لیے اس کے لیے تلاوت. لیکن ہے کہ ہم تلاوت کا ترجمہ نہیں کریں گے، تو یہ وجہ ہے. اب یہاں ایک چیز اور، سلیمان علیہ السلام کے اقتدار میں اسی وقت سے شیاطین یہ حرکت کرتے تھے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ سلیمان علیہ السلام کا اقتدار جناتوں پر تھا، انسانوں پر تھا، چیونٹیوں پر تھا، پرندوں پر تھا، پھر بھی کیا تھے؟ بشر تھے. جنات چوری چھپے یہ حرکت کرتے تھے. بھائی اسی لیے تو وہاں سزائیں بھی ملتی نا، کورٹ کچہری تھا، سب کچھ تھا. تو انسان ہوتا ہے. تو اس وقت سے یہ اب شیاطین یعنی کیا؟ جنات. آپ جانتے ہیں جناتوں میں سے جو شرارت کرے وہ شیطان، انسانوں میں سے جو شرارت کرے وہ شیطان. تو شرارت اس وقت ہوتی تھی. اب جس وقت سلیمان علیہ السلام وفات پا چکے، اب وہ شیطانوں کا زور ہو گیا. یہاں تک کہ یہودیت، آپ جانتے ہیں یہودی سلیمان علیہ السلام کو نبی نہیں مانتے تھے، جادوگر.
تو کسی نبی کو قتل کیا، کسی نبی کے بارے میں یہ حالت کر دی۔ اب یہ کہ تورات تو کتاب ہے نا ان کی، لیکن تلمود تفسیر ہے، جیسے ہمارے یہاں تفسیریں ملتی ہیں، تفسیروں میں کافی فرق ملتا ہے، قادیان کی بھی تفسیر ہے، شیعہ حضرات کی بھی تفسیر ہے۔ تو اس میں انہوں نے لکھا تھا کہ سلیمان علیہ السلام کی جو حکومت تھی وہ نبوت کی بنیاد پر نہیں، جادو کے زور پر ہے، جادو کے زور پر، تو نبوت سے خارج کر دیا نا۔ تو یہ ہے وہ حقیقت، ان کا غلط عقیدہ، باطل عقائد، تو اللہ تبارک تعالیٰ نے فوراً رد کر دیا، وما کفر سلیمان۔ سلیمان علیہ السلام کی جو حکومت تھی وہ کیا؟ معجزات، اللہ کی جانب سے فضل، انعام، اس بنیاد پر تھی۔ اب وَلَٰكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا، شیطانوں نے کفر کی روش اختیار کی اور لوگوں کو جادو سکھاتے تھے۔ اب یہ جادو کا ذکر آیا، السحر، تو ہم جادو کسے کہتے ہیں؟ دیکھیے ہمارے زمانے میں تو لوگ ایسے بھی ہیں، اب بھی پائے جاتے ہیں، کہ وہ جنات کا انکار کرتے ہیں، یہ جنات کچھ نہیں، بس عادت ہو گئی بولنے کی، بول دیتے ہیں، کیونکہ قرآن سے جڑے ہوئے نہیں ہیں نا۔ متعدد آیات ہے، وما خلقت الجن والانس، دیکھو پہلے کون مقدم، کون؟ جن، یا معاشر الجن والانس، مقدم کون؟ جن، چونکہ فرشتوں کے بعد جو پیدائش ہوئی وہ کس کی؟ جناتوں کی، ہمارا تیسرا درجہ ہے، اور یہ بھی خبر نہیں کہ وہ جو ابلیس تھا وہ جناتوں میں سے ہی تھا۔ تو جناتوں کے سامنے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی اور ہم انکار کرتے ہیں جناتوں کا، ایسا نہیں۔ تو جادو کا بھی انکار کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ جادو بھی کوئی چیز نہیں، ایسا نہیں ہے، جادو ہے، البتہ ہر فرد جو دعویٰ کرتا ہے کہ میں جادو کرتا ہوں، یہ جادو نہیں، اس کا دعویٰ صحیح نہیں ہے۔ تو انکار جادو کا، اور ہمارے یہاں لفظ مشہور ہے شعبدہ بازی، یعنی فریب دہی، لگا دیا دکان کہ جادو کرتا ہوں، تو یہ اس کا فریب ہے، لیکن فی نفسی جادو تو فریب نہیں ہے نا، جادو ہے۔ تو جادو کسے کہتے ہیں؟ ہم آپ کو قرآن سے بتاتے ہیں کہ جادو کسے کہتے ہیں۔ تو آپ نکالیں گے سورہ طٰہٰ کی 66 آیا، بالکل اطمینان سے آپ نوٹ کر لیں، بس نکالنے کی ضرورت نہیں، نکالیں آپ۔ تو 66 نمبر آیت پر ہے، وہاں پر مقابلہ ہوا تھا، فرعون نے جادوگروں کو جمع کیا تھا، تو موسیٰ علیہ السلام بھی آئے، ان کے ساتھ میں لاٹھیاں تھیں، رسیاں تھیں۔ تو ابھی غور و فکر چلا تھا کہ پہلے کون ڈالے اپنا جادو، تو انہوں نے پوچھا کہ موسیٰ کیا شروع کیسے کریں، ہم یا آپ؟ آج کل بھی یہ ہوتا ہے نا جی، تو پھر وہ تو آج کل تو کچھ اور تدبیر ہے، سکہ اڑایا جاتا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ بلا لکو، جی آپ ہی ڈال دو بھائی، گفتگو ہو گئی، اس وقت شاید چھوٹے سکے نہیں ہوتے ہوں گے، اب انہوں نے ڈال دیا۔ اب سنیے، فَإِذَا حِبَالُهُمْ وَعِصِيُّهُمْ، انہوں نے ڈال دیا رسیاں اور کیا؟ لاٹھیاں۔ اچھا یہ بھی یاد رکھنا، جس طریقے سے موسیٰ علیہ السلام کے پاس لاٹھی تھی نا، تو ان کے پاس بھی لاٹھیاں تھیں۔ اب جادو کسے کہتے ہیں؟ یُخَيَّلُ إِلَيْهِ، الیہ سے مراد کیا؟ موسیٰ علیہ السلام، ہاں، یخیل خیال اردو لفظ ہے، عربی بھی ہے اردو بھی ہے۔ یخیل الیہ من سحرہم، ان کے جادو سے جو انہوں نے پھینکا تھا، تو جادو کیا نا اس کے اوپر، انہا تسعی، تو ان کے جادو کے زور سے موسیٰ علیہ السلام کو خیال آیا کہ دوڑ رہی ہیں رسیاں سانپ بن کر۔ یہ ہے جادو کی تعریف۔ اب یہ اور بات ہے کہ دل میں ان کو خوف محسوس ہوا، تو یہ تو آج کا درس نہیں ہے، لیکن جادو کی تعریف، تو جادو میں زور لگانا پڑتا ہے، علمی، جنتر منتر۔ اب علم کون سا؟ ظاہر ہے کہ وہ یا تو شیطان کی پیروی کرتا ہوگا، یا ہے کہ کچھ غلط کام بھی کرنا پڑتے ہوں گے، وہ ان سے غلط کام کرواتا ہے، ناپاک، یا ہے کہ ناپاک بول بلواتا ہے، لیکن وہ ایک زور ہوتا ہے۔ آسان نہیں ہے کہ جادو کے زور سے کسی چیز کو سانپ بنا دیا جائے، مگر اصل کیا ہے؟ وہ صرف خیال میں تبدیلی ہو جاتی ہے۔ اچھا ہاتھ چلا کی اور چیز ہے، ہاتھ چلا کی تو آپ لوگ جانتے ہیں، وہ تو دماغ پہ زور دینا پڑتا ہے، دماغی زور سے وہ ایسی ہاتھ چالے کے کرے گا کہ ایک چیز ہے تو غائب ہوگی، اور غائب ہے تو حاضر ہوگی۔ ہاتھ چالاکی میں اور جادو میں بہت فرق ہے۔
تو جادو اتنا آسان بھی نہیں ہے، لیکن ہے، لیکن بہت کم ہے، کیونکہ اس میں بڑی محنت کرنا پڑتی ہے، اپنی زندگی کو یعنی یوں سمجھے کہ منحوس زندگی خود کی بنانا پڑتی ہے، تب کہیں جا کر وہ جادو سے حاصل ہوتی ہے۔ یہ تو ایک جادو ہو گئی۔ اچھا، اب دوسری جادو دیکھیے، اور جو 2 فرشتوں پر اتارا گیا، بابل۔ اب ایک یہاں بابل ہے، ہم تو بابل ہی کہیں گے نا، نہیں تو پھر بابل سمجھیں گے نہیں لوگ۔ یہ عراق کا کیا اسے کہتے ہیں، دارالسلطنت، پائے تخت اسے کہتے ہیں، وہ تھا۔ اور ظاہر ہے کہ یہ بات کب کی چل رہی ہے؟ قبل مسیح کی، جی بہت پرانی بات ہے۔ اب وہ شہر ہے یا نام تبدیل کر دیا گیا ہے۔ بہرحال 2 فرشتے ہاروت اور ماروت اتارا گیا، یعنی ایسا علم کہ سیکھو تو تم جادو کر سکو، یعنی کیا، خیال لوگوں کا تبدیل کر سکو، تو کچھ تو تھا نا علم۔ لیکن وہ کہتے تھے کہ ہم جو ہیں آزمائش ہیں، اس لیے تم ایسا مت کرو۔ اچھا، بعض لوگوں نے، آپ کو ملیں گے ایسی تفسیریں کہ انہوں نے انکار کر دیا کہ وما انزل کا مطلب ہے کہ 2 فرشتوں پر جادو نہیں اترا، تو اس صورت میں اگلی آیت کا مفہوم جو ہے غلط ہو جاتا ہے۔ تو ایسا نہیں ہے، اگلی آیت میں کیا ہے کہ وہ نہیں سکھاتے تھے، مگر یہ کہہ کر اگر جادو نہیں اترا تو پھر یوں کیوں کہتے تھے کہ ہم فتنہ ہے اور تم کفر مت کرو، اس لیے جادو اتارا گیا ان پر۔ یہی زمور کا ترجمہ ہے اور آیات بتلا رہی ہیں۔ تو سیکھتے تھے ان سے، ان دونوں سے جادو۔ اب ہم اصلی چیز پر آتے ہیں، جادو۔ ٹھیک ہے، وہ ہمارے یہاں لیمن لیتے ہیں، اس پہ ٹانچنیاں ڈالتے ہیں اور کسی کی کھڑکی پہ پھینک دیتے ہیں ڈرانے کے لیے، وہ کوئی جادو نہیں ہے۔ وہ کوئی جادو ہے؟ وہ تو ان کو پریشان کرنے کے، یہ کوئی غلط حرکت کر رہا ہے۔ ہمارے یہاں عام طور پر رواج ہے کہ ڈرانے کے لیے چھوڑ دو۔ یہ دیکھو جادو کیا کرتے تھے، سیکھتے تھے ان سے ما یفرقون بہ بین المرء وزوجہ، میاں بیوی کے درمیان تفریق، جدائی، یہ سیکھتے تھے۔ اب اس پر میں آپ کو بتاؤں، جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حدیث صحیح ہے، تو مختصر سا حدیث تو بڑی لمبی چوڑی ہے اور مختلف روایت سے ہے۔ شیطان اپنا دربار پانی پر لگاتا ہے، اس کے لیے تو آسان ہے نا، وہ تو جنات ہم جیسے تو نہیں ہے نا، لگ جاتا ہے، اور اپنا لشکر بھیجتے رہتا ہے، اس کے لیے فتنہ فساد، اور وہ اس کا لشکر آتے رہتے ہیں، تو اپنا جیسے کہتے ہیں نا کہ بھائی آپ چیک کرنا ہے، جی تو چیک کرتے رہتا ہے کہ میں نے یہ کیا، میں نے وہ کیا، میں نے شراب پلوا دیا، زنا کروا دیا، اچھا جو اس کا طریقہ تھا۔ آخر میں ایک شخص آتا ہے کہ میں نے خاندان میں ایسا جھگڑا لگایا کہ تفریق بین الزوجہ والمرء، یعنی میاں بیوی میں تفریق، اب یہ یعنی اس کا جو حلیہ ہے بالکل یعنی تبدیل ہو جاتا ہے، اور جوش آتا ہے اور اسے بلاتا ہے اور اس کے گلے لگتا ہے۔ تو کیا معلوم ہوا کہ جادو، اگر کوئی جادو کا ماہر ہے تو اسے اس میں مہارت حاصل کرنا چاہتا ہے۔ سب سے اہم کام کہ میاں بیوی میں تفریق، ظاہر ہے کہ یہ اس لیے محنت کرتے ہیں کہ شیطان کا پسندیدہ ہے، محبوب ہے۔ کتنے بھی کام کرو، کسی کا مرڈر بھی کر دو تو اتنا خوش نہیں ہوگا، کیونکہ مرڈر کرنا اور خاندان میں جدائی ایک چیز ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف دیکھیے تو ایسی چیز جو حلال ہے مگر اللہ تعالیٰ کو غصہ دلاتی ہے، وہ کیا ہے؟ طلاق، یعنی وہی بھی نا، جدائی۔ تو گویا کہ شیطان کو پسند ہے، اللہ کو ناپسند ہے، دونوں کے درمیان جدائی۔ اچھا، یہ ایسا کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے اثرات دور تک جاتے ہیں، اور شیطان کی مہم کیا ہے کہ شیطان نے دیکھا کہ خلافت جو ہے دی جا رہی ہے آدم علیہ السلام کو، وہ یہ ثابت کرنا چاہتا ہے کہ خلافت کا حقدار میں، اصل میں یہ اس کا جھگڑا ہے ہم سے، اور اس بنیاد پر حسد اور جلن ہے اسے، تو وہ ثابت کر کے بتائے گا، کوشش کر رہا ہے۔ مگر اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ میرے جو خاص بندے ہیں وہ تیرے چکر میں نہیں آئیں گے۔
تو وہ کوشش کرتا ہے. تو اس کے اثرات بہت ہوتے ہیں. اثرات کیا میں بتاتا ہوں. دیکھیے ابھی جیسے بچے ہیں, 2 بچے ہیں 3 بچے ہیں, طلاق واقع ہو گئی, شیطان کیوں خوش ہوتا ہے؟ کتنا اثر کیا اس نے؟ 2 خاندان والے متاثر ہوئے, بچے متاثر ہوئے, یا باپ کے ساتھ رہیں گے یا ماں کے ساتھ رہیں گے, دونوں کے ساتھ تو نہیں رہ سکتے نا. تو باپ کے ساتھ رہے تو ماں سے محروم, ماں کے ساتھ رہے تو باپ سے محروم, اور خاندان اور ایک بچے, ان کا مستقبل اسی وقت ہو سکتا ہے جب کہ دونوں کا ساتھ ہو اور سہارا ہو. تو اس بنیاد پر یہ فعل ایسا ہے کہ شیطان اسی بات کی کوشش کرتے رہتا ہے. تو یہ تو بہرحال میں نے بتلا دیا کہ جادو 2 قسم کا جادو, اور پھر اس میں جادو میں مہارت. اب رہا سوال, اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ وما ہم بضارین, وہ تو نقصان نہیں پہنچا سکتے کسی کو مگر اللہ کی ہی اگر توفیق ہو, اگر اللہ چاہے. مطلب کسی جادو کے پاس گئے, جادوگر کے پاس, یہ فلانا کام کر دو, فلاں کو بیمار کر دو, یا فلاں میں تفریق ڈال دو. اس کے پاس اتنا پاور نہیں ہے لیکن کرتا ہے کچھ, جادو ہے, وہ کرتا ہے. مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ کا ہر فعل, حکمت, علم, بنیاد. تو جیسے کہ اگر کوئی گنہگار ہے تو اللہ اس کی رائے لے رہا, ہموار کرتے ہیں, تو اللہ کے حکم کے بغیر نہیں ہوتا. لیکن اگر ہوا تو جو گیا تھا اس کی زندگی برباد ہے. اور ویسے بھی جادوگر کے پاس جانا یہ خود شرک ہے, کیونکہ آپ ایسے شخص کے پاس گئے جو غلط کام بتاتا ہے, جو اسلام میں جائز نہیں, جیسے یہ خود فرشتے کہتے تھے. تو نہ نقصان دیتا ہے نہ نفع. دوسری چیز, انہوں نے جب اسے خریدا تو انہیں معلوم تھا کہ آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں. تو معلوم کیا ہوا کہ اگر کوئی جادوگر ہے یا آج تک کر رہا ہے, مسلمان بھی ہے, تو اسے چاہے کہ چھوڑ دے, آخرت میں اس کو کوئی حصہ نہیں ملے گا. اچھا, اور یہ کہ بہت برا ہے, اس نے جو محنت کی, جادو سیکھا, یہ بہت بری چیز ہے. کاش کے لوگ سمجھتے. اب حالات پر دیکھیے, ہمارے ہاں اکثر کیا ہوتا ہے, شعبدہ بازی اور کچھ نہیں ہوتا. خاص کر ہمارے ہاں کسی کو کوئی تکلیف ہوئی, خواتین وغیرہ, یہ بہت جلد متاثر ہوتے ہیں, سمجھتے ہیں کہ ہم پر جادو کیا گیا, تو ہو جاتی ہیں. حالانکہ وہ شخص بھی ماہر نہیں ہوتا ہے. میں نے کہا نا کہ جادو کرنا اتنا آسان نہیں ہے, وہ بھی ماہر نہیں ہوتا ہے, وہ بھی فریب آدمی ہوتا ہے, تو ان کو لوٹتے ہیں اور پیسہ لیتے ہیں. تو ہمیں تو تربیت, ہمارے گھر کی تربیت ہونی چاہیے کہ بھئی جادو اتنا آسان نہیں ہے, اور ہم جادو کی طرف کیوں مائل ہوں, اس کو ذہن میں رکھنا چاہیے. اور اپنے گھر کے بچوں کی فکر, تو یہ فکر ہم کیسے کر سکتے ہیں؟ ورنہ تو جب کوئی بیمار جاتا ہے اس کے پاس, تو ان کے پاس ایسا فن ہے کہ وہ ایسی بات بتائیں گے جو ہر شخص میں موجود ہے. تو یقین ہوتا ہے کہ ارے اسے غیب کی خبر کیسے معلوم ہے. بھائی کچھ چیزیں ایسی ہیں جو مشترک ہیں, ہر وقت انسان کے ساتھ لگی رہتے ہیں. دیکھو انسان کی سوچ, کچھ انسان کی سوچ ایسی ہے جیسے کہ میں ہمیشہ ترقی کرتے رہوں اور ترقی میں مجھے کامیابی نہیں ملتی. یہ تو ہر انسان کے ساتھ ہوتا ہے. تو وہ ایسی باتیں پیش کرتا ہے کہ انسان, اور اسے سب مجھے سب پتہ ہے. اچھا, دوسری ایک چیز اہم کر کے میں بتاتا ہوں جو تجرباتی ہے. سمجھو یہ جو جادو ہے نا, یہ جادو جو ہے, جیسے کہ جس شخص پر جادو کی گئی متاثر ہے اور جس کے پاس علاج کے لیے جاتا ہے, شیطانی ملاپ ہے. شیطان جانتا ہے اس شیطان کو, جاتا ہے اس شیطان کو. ابھی جیسے کسی کو شک ہے اپنے کسی رشتہ دار پر, اس کا شیطان بھی اس کا دوست ہے, تو وہ آپس میں ایسا کھیل کھیلتے ہیں اور ایک دوسرے کو بات بتاتے ہیں. جیسے کہ وہ خود بیمار ہوتا ہے اور وہ اس کا شیطان ہی اسے بتاتا ہے کہ جا فلاں کے پاس عمل کرنے کے لیے. پھر وہ باتیں شیطان اس کو پہنچاتا ہے, وہ عامل کو, دوست ہوتا ہے نا, پھر وہ اسے بتاتا ہے, اسے یقین ہوتا ہے کہ نہیں صحیح ہے. اب اس پر چاہے کتنی تبلیغ کرو, نہیں انہوں نے بتایا. وہ کیسے بتایا انہوں نے؟ تو یہ کیا ہے, چکر ہے کس کا, شیطانوں کا. بس اگر اس پر آپ ذرا کھل کر سوچیں کہ اگر اس نے کوئی بات صحیح بتائی تو کس کا کھیل ہے یہ؟ شیطان کا. ہمارے ساتھ ہے شیطان, اس کے ساتھ بھی ہے, دشمنوں کے ساتھ بھی ہے. تو یہ سب مل کر کوشش کرتے ہیں کہ گمراہ کریں. اس لیے اگر یہ عمل کر رہے ہیں تو توبہ کریں, ڈاکٹر کا علاج کریں. ہوتا ہے جنات کا اثر وغیرہ ہے, لیکن وہ بھی اتنا آسان نہیں ہے کہ جنات ہر ایک پر سوار ہوتے جائیں, وہ بھی اتنا آسان نہیں, کبھی کبھار ایسا ہو جاتا ہے. بہرحال اب ہم دوسرا موضوع شروع کرتے ہیں.
وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ خَيْرٌ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ ہے انہی کے تعلق سے اگر ایمان لاتے اور پرہیزگاری اختیار کرتے اور تو کیا ہوتا اللہ کے نزدیک لَمَثُوبَةٌ ثواب سے ہے، تو اللہ کے یہاں ان کا اجر بہت بہتر. اب اجر ترجمہ کریں یا ثواب کریں، اللہ کے نزدیک ان کا ثواب کیا ہے، وہ بہتر ہے، یعنی اس عمل سے کاش کہ یہ جانتے. اب یہاں سمجھنا کیا ہے، ایمان، پرہیزگاری، جادو سے کنارہ کشی، تو کیا ہے مثوبتن ثواب سے، اللہ کے نزدیک ان کا ثواب، ان کا اجر بہت بہتر ہے، کاش کے جانتے. اب مجھے یہاں کیا بتانا ہے کہ ثواب کے معنی کیا ہے نا. ثواب ہم کہتے ہیں کہ ہمیں اس کا ثواب ملے گا، مسجد میں نماز پڑھیں گے تو 27 درجے کا ثواب ملے گا. تو پھر اجر کا کیا مطلب، متعدد بار پڑھ چکے ہیں، لہم اجرہم ہے نا، اور ثواب. ہم تو ترجمہ اجر کا ہی کرتے ہیں اور کر سکتے ہیں، مگر سمجھنا ہے ثواب میں اور اجر میں بہت فرق ہے. دیکھیے یہاں خلیج میں رہنے والے آرام سے سمجھ سکتے ہیں، لیموزین پہ کیا لکھا رہتا ہے نا ٹیکسی پر، ہاں اجرا، اجرا اجر سے، جی. تو اجر کسے کہیں گے، اجر جو ہے کسی چیز کا مقابل، ہاں بدل، یہ کہیں گے اجر. تو ہم روزہ رکھیں گے تو روزے کا جو اللہ تعالیٰ نے ثواب مقرر کیا ہے ہمیں ملے گا. ہم مسجد میں جائیں گے تو 27 درجے کا ثواب، اسے کہیں گے اجر. ابھی ہم ثواب استعمال کر رہے ہیں تو کیا آپ ثواب استعمال کریں اجر کریں، لیکن مفہوم میں بہت فرق ہے. اچھا اجر جو ہے یہ کوئی ضروری نہیں کہ وہ نیکی ہو. بھائی آپ مارکیٹ میں جا رہے ہیں لیموزین میں تو اجر، تو کیا ایسا کوئی ضروری نہیں کہ وہ دین کا کوئی پہلو ہو، عقیدے کا پہلو، کوئی بھی. بھائی یہ پتھر اٹھا دو، یہ میرا کارٹون جو ہے گھر لے جاؤ، اجر. لیکن یہ اور بات ہے کہ ہم نماز پڑھتے ہیں، یہ دینی کام ہے، تو اجر ایک عام لفظ ہے کسی چیز کے مقابل بدلے میں، یہ اجر ہے. ثواب، ثواب کے معنی بھی اجر، لیکن ثواب خاص ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں ثواب عطا کریں گے. سمجھ رہے ہیں نا، تو فرق معلوم ہوا نا. لیکن ایک اور فرق ہے ثواب، بھائی ثواب اللہ تعالیٰ ہمیں دیں گے تو یہ کوئی مقابل نہیں ہے، لیکن ثواب استعمال ہوتا ہے بھلائی کے لیے بھی اور تکلیف کے لیے بھی. تو وہ کیسے، اب دیکھیے یہ ہے سورہ عمران میں آیت نمبر 153. تو میں نے ایک ہی آیت نکالا ہوں، باقی متعدد بار آئے گا تو پھر ہم نشاندہی کریں گے کہ ثواب اور اجر میں کیا فرق ہے. تو ابھی سنیے، جنگ احد کا قصہ ہے کہ اس پہاڑی کو صحابہ نے چھوڑ دیا، شکست ہوئی، لپکے کہاں تھے مال غنیمت کی طرف، وہ بھی ہاتھ سے گیا، تو اس کا ذکر ہے. تو دیکھیے اذ تسعدون ولا تلون علی احد والرسول یدعوکم، رسول پکار رہے تھے کہ آ جاؤ، فاثابکم غما بغم. دیکھو اثاب ثواب، یہ بھی ثواب سے ہے، تو تمہیں غم در غم پہنچا، تو ثواب کا لفظ آیا ہے. اور یہ ہم نے تم کو یہ ثواب اس لیے پہنچایا تاکہ جو کچھ کے فوت ہوا اس پر غم مت کرو، یہ ہے، اور جو تمہیں تکلیف پہنچی. تو یہ ثواب اور بہت بالکل آسان. سورہ مطففین میں جائیے کہ حل ثوب الکفار ما کانوا یفعلون، بالکل آخری آیت ہے سورہ مطففین کی، کہ پوچھو کفاروں سے کیا ان کو مل گیا ثواب ان کے کرتوتوں کا. تو ان کی کرتوتیں کون سی، کفر، اور ان کو بھی ثواب. تو ثواب کہاں استعمال ہوتا ہے، نیکی پر بھی ثواب اور جو برائی کا صلہ ملے گا وہاں پر بھی ثواب. تو یہ فرق ہے. پھر یہ کہ اجر میں بھی فرق ہے. اجر میں یہ کوئی ضروری نہیں کہ آپ نیکی کرو یا نیکی نہ کرو، کوئی بھی کام ہو اس کی اجرت دی جاتی ہے. تو بہرحال یہ اب یہ کہ پورے قرآن شریف میں آپ دیکھیں ثواب اور اجر
تو یہ فرق آپ محسوس کریں گے. اب ہم چاہتے ہیں کہ یہ ہمارا درس جو ہے شروع سے ہو رہا ہے تو تین دفعے ایک کے معنی بتائیں گے. اسے کہتے ہیں فروق اللغہ اور قرآن کی ڈکشنری. اور قرآن کی ڈکشنری ہم کوشش کرتے ہیں کہ قرآن سے بتائیں آپ کو, قرآن صفحات سے. اب اور ایک چیز ظاہر ہے کہ جیسے ہم نے ذکر کیا تھا کہ یہودیوں کی شرارت, تو اب سنیے. یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللکافرین عذاب علیم. اے ایمان والو, راعنا مت کہو, انظرنا کہو اور سنو, اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے. ترجمے سے سمجھ میں آیا کہ کچھ ہے بات کہ مسلمانوں کیا کہو, انظرنا, راعنا مت کہو, اور فوراً کافروں کے لیے دردناک عذاب. اس کا مطلب کون تھے وہ؟ یہود, منافقین. ظاہر ہے کہ منافقین یہودیوں سے ہی بنے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آتے تھے اور سنتے تھے. اب کیا کہنا چاہیے, جیسے کہ ہمارے یہاں ہوتا ہے نا کہ یہ بات سمجھ میں نہیں آئی تو عربی اسٹائل ہے کہ انظر, ہماری طرف دیکھیے یعنی ہمارا خیال کیجیے. اور ایک لفظ ہے راعنا, راعنا یعنی ہماری رعایت کیجیے, یعنی کہ ہم نے سنا نہیں, ہم دور بیٹھے. اب یہ کیا کہتے تھے, راعنا کے بجائے راعینا دبا دیتے تھے. اب دبا دینے سے کیا ہوگا, ہم تو نہیں کہہ رہے ہیں, نقل کر رہے ہیں, استغفر اللہ. رسول سے کہتے تھے کہ ہمارے چرواہے, تو راعینا ہمارا چرواہا, اور ہنستے تھے, من میں ہنستے تھے اور خوش ہوتے تھے. اور مسلمانوں سے بھی کہتے تھے راعینا کہو, یہ انظرنا مت کہو, راعینا کہو. تو اللہ تبارک تعالیٰ نے ان شرارتوں سے مسلمانوں کو آگاہ کر دیا کہ اے مسلمانوں تم ایسا مت کہو, بلکہ کیا کہو, انظرنا, یعنی ہمیں مہلت دیجیے اور ہماری بھی سنیے, ابھی ہمارے سمجھ میں نہیں آئے, ساتھ میں چلیے. تو یہ کہا گیا ہے. اور ظاہر ہے کہ یہ جو شرارت کرتے ہیں ان کے لیے دردناک عذاب ہے. اب انہیں کے تعلق سے ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم. یہ کافر اور مشرک اہل کتاب سے. اب کافر تو آپ جانتے ہیں جو رسول کا انکار کر دے وہ کافر ہیں, اور پھر مشرک بھی تھے. یہ یہی چاہتے ہیں, کیا چاہتے ہیں, یودو, دل سے یہ ان کی خواہشات یہ ہیں, ان ینزل علیکم من خیر من ربکم, تو کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے تم پر یہ جو رحمت تمہارے رب کی جانب سے اتاری, کیا ہے اس کلام پاک آخری نبوت. تو ما یودو, ان کی خواہش یہ نہیں بلکہ انہیں حسد ہے, جلن ہے. ان کی چاہت کیا تھی کہ انہی کے نسل سے, وہ جو ہم نے بتلائے تھے نا ابراہیم علیہ السلام کے 2 بیٹے اسماعیل اور اسحاق, اور وہ اسی انتظار میں تھے. اور جب آخری رسول اسماعیل کے نسل سے جب آیا تو انہیں جو ہے حسد ہوا, تو وہ ان میں سے کوئی بھی یہ نہیں چاہتا تھا کہ نبر فضل و نازل ہو. تو اللہ تعالیٰ اس کا جواب دیتے ہیں کہ واللہ یختص برحمتہ من یشاء. یہ آپ کا فیصلہ نہیں ہے نا, یہ تو اللہ کی رحمت ہے. بنی اسرائیل کے سلسلے سے جو نبوت رکھی اور یہ انعام رکھا, اب میں میرے اس منصب سے کسے مختص کروں, یہ میری مشیت ہے. اس لیے ہم نے آخری رسول کو اسماعیلی نسل سے جو کہاں تک پہنچی تھی, عربوں تک, وہاں سے میں نے مبعوث کیا. واللہ ذو الفضل العظیم, اور اللہ تعالیٰ بڑے فضل والے ہیں. یہ ایک اہم مسئلہ ہے یہاں یہودیوں کے سرکشی کا, اس لیے کہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. یعقوب علیہ السلام کے 12 قبیلے, اور 12 قبیلوں سے کتنے انبیاء آئے ہوں گے. یہ تو 25 نام ہیں کلام پاک میں, ہم سمجھ نہیں سکتے کتنے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے بعضوں کے واقعات بیان کیے, بعضوں کے نہیں کیے, تو کتنے ہوں گے. اب فضائل کی احادیث کا سہارا لینے کی ضرورت نہیں, نہ جانے کتنے ہوں گے. تو لوگ بتاتے ہیں 1 لاکھ سے بھی اوپر. تو اتنے انبیاء کا سلسلہ, اور اچانک یہ منصب تبدیل ہوتا ہے تو حسد تو ہوگا نا. مگر ہونا یہ چاہے تھا کہ ان کی کتاب میں جو لکھا ہوا تھا اسے مانتے, قبول کرتے, تو انہیں بھی فضل ہوتا, انہیں بھی نوازا جاتا. مگر نہیں, انہوں نے حسد کیا اور یہ چاہت ظاہر کی. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایسا نہیں ہے, اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ خاص رکھتے ہیں اسے. تو بہرحال آج کے درس میں ہم نے آپ کو
جادو کے تعلق سے بتایا، اور اتنا کافی ہے، ورنہ تو جادو پر بہت کچھ ہے مگر اس کی ضرورت نہیں، جو بنیادی چیزیں تھیں وہ ہم نے بتائی، اور یہودیوں کی شرارتوں کے تعلق سے تو آج اتنا ہی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ما یود الذین کفروا من اہل الکتاب ولا المشرکین ان ينزل علیکم من خیر من ربکم واللہ یختص برحمتہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔